بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بٹ کچن فوڈ سیکرٹس۔ اللہ آپ کے گھر کو خوشیوں اور برکتوں سے بھرا رکھے، آمین۔ آج میں نے بنائی ہے لہسن اور ٹماٹر کی ایک بہت ہی مزیدار چٹنی۔ یہ چٹنی اتنی مزیدار بنی ہے کہ آپ سالن چھوڑ کے یہ چٹنی ہی روٹی کے ساتھ کھائیں گے۔ آپ اس چٹنی کو چاول کے ساتھ کھائیں، پراٹھے کے ساتھ کھائیں، کسی بھی کھانے کے ساتھ آپ اس چٹنی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو مزیدار سی یہ چٹنی کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ 1.5 پاؤ میں نے ٹماٹر لیے ہیں چٹنی بنانے کے لیے، اور 4 ہری مرچ، 10-12 لہسن کے جوے اور تھوڑا سا ہرا دھنیا۔ ٹماٹر کو میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لوں گی تاکہ یہ آسانی کے ساتھ گرائنڈ ہو جائیں۔ یہ بہت مزیدار چٹنی بنتی ہے۔ آپ اس طرح کی چٹنی بنا کر فریج میں ضرور رکھا کریں۔ اگر کسی بچے کا دل نہیں چاہتا سالن کو تو فوراً یہ چٹنی نکالیں اور روٹی کے ساتھ کھائیں یا پراٹھے کے ساتھ کھائیں۔ یہ چٹنی ہاضمے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور اس میں ہم نے لہسن کا استعمال کیا ہے۔ لہسن آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور کتنا فائدہ مند ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھتا ہے لہسن۔ آپ ایسی چٹنی ضرور بنا کے فریج میں رکھا کریں۔ سارے ٹماٹر کو میں نے کاٹ لیا۔ اب لہسن کے جوے میں اس میں شامل کروں گی۔ ہری مرچ کو ہم اس میں ثابت نہیں ڈال رہے، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لوں گی کہ گرائنڈ کرتے ہوئے ہمیں آسانی ہو۔ اگر مرچ کاٹتے ہوئے آپ کے ہاتھوں پہ جلن ہو تو آپ اس کو سیزر کے ساتھ بھی کٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک ٹپ بھی دیتی ہوں مرچ کاٹنے سے۔ اگر آپ کے ہاتھوں پہ جلن ہوتی ہے تو آپ فوری ہاتھ دھو لیں اور سرسوں کا تیل لگا لیں تو جلن ختم ہو جائے گی۔ تھوڑا سا ہم اس میں دھنیا استعمال کریں گے۔ دھنیا کے پتوں کو میں نے دھو لیا۔ اب اس کو میں جگ میں ڈال دوں گی۔ یہ ساری کٹی ہوئی چیزیں اب میں گرائنڈر کے جگ میں ان کو ڈال دوں گی۔ اگلے سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس چٹنی کو 1 مہینے کے لیے کیسے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور بٹ کچن فوڈ سیکرٹ کو سبسکرائب کر لیں۔ آدھا چمچ ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے۔ اب ان ساری چیزوں کو گرائنڈ کر کے ہم ان کی چٹنی بنا لیں گے۔ چٹنی کو میں نے بنا لیا ہے۔ اب اس کو میں ایک بول میں نکال رہی ہوں۔ اس کے بعد ہم اس کا اگلا سٹیپ شروع کرتے ہیں۔ اسپیچولا کے ساتھ میں ساری چٹنی جگ سے نکال لوں گی۔ اگر آپ اس چٹنی کو ایسے ہی کھانا چاہتے ہیں تو ایسے ہی کھا لیں، یہ بہت مزے کی لگے گی آپ کو ایسے بھی۔ دیکھیں ماشاءاللہ اس چٹنی کا ٹیکسچر چیک کریں، کتنی اچھی اور بہت ہی مزیدار یہ چٹنی بنی ہے۔ آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے، چٹنی گرائنڈ کرتے وقت آپ نے اس میں پانی شامل نہیں کرنا، یہ اپنے ہی پانی میں گرائنڈ ہو جائے گی۔ اب ہم اگلا سٹیپ شروع کرتے ہیں۔ ایک پین میں نے 5-6 چمچ آئل لیا اور اس میں 1 بڑا چمچ زیرے کا میں شامل کروں گی۔ ثابت زیرہ اس میں نے شامل کیا ہے۔ ہلکی آنچ پہ ہم زیرے کو 1 منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے۔ زیرے سے چٹنی کا ٹیسٹ اور انہینس ہو جائے گا، اور زیرہ ویسے بھی معدے کے لیے بہت اچھا ہے اور پیٹ کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ آپ اس چٹنی کو ضرور بنا کر کھائیں، آپ کو بہت پسند آئے گی اور مجھے دعائیں دیں گے آپ۔ زیرہ فرائی ہو چکا ہے، یہ دیکھیں ہلکا سا ہم نے اس کو کلر دیا، زیادہ ہم نے اس کو نہیں براؤن کیا۔ اب ہم اس میں چٹنی ایڈ کریں گے جو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھی ہوئی تھی۔ اس چٹنی کو ہم 5-6 منٹ درمیانی آنچ پہ پکائیں گے۔ اگر آپ اس طرح سے چٹنی بنائیں تو پورا مہینہ آپ کی چٹنی خراب نہیں ہوگی۔ کناروں سے دیکھیں چٹنی پکنا شروع ہو چکی ہے۔ اس کو ہم ہلکی آنچ پر پکائیں گے، زیادہ آنچ ہم نے اس کی تیز نہیں کرنی۔ اس کو ہم مسلسل ہلاتے رہیں گے۔ چٹنی کا سارا پانی ہم نے ڈرائی نہیں کرنا، اگر ہم نے سارا پانی اس کا ڈرائی کر لیا تو یہ ٹیسٹ فل نہیں بنے گی۔ چٹنی کو پکتے ہوئے 5-6 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اس کنڈیشن میں آ چکی ہے۔ اس چٹنی سے آپ کو بوجھل پن محسوس نہیں ہوگا اور کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کی ہماری چٹنی تیار ہوئی ہے، یہ بہت مزیدار بنی ہے۔ آپ ایک بار اس کو ضرور بنا کر کھائیں، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ یہ جیسے باربیکیو ہوتا ہے نا، ویسی چٹنی ہماری بنی ہے یہ۔
اب ہم اسے ایک بول میں نکال لیں گے۔ آپ اس کو کسی ایئر ٹائٹ جار میں رکھیں اور پورا مہینہ آسانی کے ساتھ یہ چٹنی استعمال کریں۔ آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیں، آپ کو یہ چٹنی بہت پسند آئے گی، آپ کے کھانوں کا مزہ دوبالا کر دے گی یہ چٹنی۔ اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور اس کے ساتھ ہی رکھیں اپنا بہت سارا خیال، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔